السلام علیکم، میرا نام احسن رضا ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریالٹی۔ دوستو، ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور اگر ہم یہ 1000 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کو اعلیٰ پائے کے کمانڈرز اور سپہ سالار ملے ہیں، اور ان میں ٹیپو سلطان کا شمار اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان وہ انسان تھے جس نے تحریک آزادی کے لیے اپنی تمام قوتیں تحریک کے لیے نچھاور کر دی۔ انگریز ٹیپو سلطان کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ ٹیپو سلطان وہ شخص تھا کہ جس نے انگریزوں کو ہندوستان کے اندر بدترین شکست سے دوچار کیا۔ ٹیپو سلطان کو ٹائیگر آف میسور کا خطاب بھی حاصل ہے۔ ٹیپو سلطان کا جنم تقریباً 1750 کو کرناٹک کے دولن حل میں ہوا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام سلطان فتح علی خان شہاب تھا، اور ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے بادشاہ مقرر ہوئے، اور وہ ایک جانباز کمانڈر کی طرح سامنے آئے جیسے کہ ان کے والد تھے۔ ٹیپو سلطان بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی صلاحیت سے بھی مالا مال تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کو اپنی زندگی میں کئی بار شکست سے دوچار کیا۔ جب ہندو انتہا پسندی کی تحریک شروع ہوئی تو ٹیپو سلطان ایک بار پھر مذہبی بنیاد پرستی کے ہاتھوں بدنامی کا شکار ہوئے۔ اس بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ٹیپو سلطان سخت مذہبی آدمی ہے اور اس نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا ہے، اور جو کہ بعد میں ایک سراسر غلط اور ایک سازش ثابت ہوئی، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ شخص تھے جو کہ برابری سے چلتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے تقریباً 18 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی اور انگریزوں کو ایک بہت بری شکست سے دوچار کیا، اور اس جنگ کے بعد انگریزوں میں خوف و ہراس طاری ہو گیا کہ ایک نوجوان انگریزوں کتنی بدترین شکست دے کر چلا گیا۔ انگریزوں نے یہ جان ٹیپو سلطان کو ہرا پانا انتہائی مشکل ہے، اس لیے انہوں نے ایک پلاننگ بنائی اور مرہٹوں کو ساتھ ملا کر میسور پر حملہ کر دیا، لیکن ٹیپو سلطان نے ہار نہیں مانی۔ ٹیپو سلطان نے ان کے مقابلے کے لیے عرب ممالک سے مدد مانگی، اور اس کے بعد انگریزوں کو دوبارہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیپولین بوناپارٹ سلطان کو انتہائی دلیر مانتا تھا، کیونکہ ٹیپو سلطان ہی وہ پہلا کمانڈر تھا جس نے میزائل تکنیک کو استعمال میں لاتے ہوئے انگریزوں کے پرخچے اڑا دیے، اور ان کو ورلڈ فرسٹ میزائل مین کا بھی خطاب حاصل ہے۔ ٹیپو سلطان وہ شخص تھا کہ جس نے ہندوستان کو وہ بلندی دی جو کہ شاید ہی کوئی کمانڈر دے سکتا۔ ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے ان کے والد نے حیدر علی نے بہترین اساتذہ کو مقرر کیا، جو کہ ان کو لڑائی کے گر سکھاتے اور ان کو دینی تعلیم سے بھی آشنا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی تربیت کے لیے ہر وقت کام میں جٹے رہتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے پہلا فوجی اخبار شائع کیا جو کہ ان کی فوج میں روابط کا کام انجام دیتا تھا، اور اسی لیے انگریزوں سے اس قدر خوف میں رہتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی جو جنگی مہمات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ انگریزوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ سلطان کو ہرا پانا ممکن نہیں، تو انہوں نے ٹیپو سلطان ہی کے مشیر میر صادق کو خرید لیا، اور میر صادق کو انگریزوں نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا، جس سے میر صادق نے اپنے ہی سلطان یعنی کہ ٹیپو سلطان سے غداری کی، اور اس غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان اس شکست کے بعد اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے تقریباً 48 سال کی عمر پائی اور صرف 17 برسوں تک حکومت کی، لیکن یہ جو 17 برس تھے یہ آج بھی ایک بہت بڑی داستان پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا نام جب بھی لیا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہادری، غیرت اور شجاعت۔ ٹیپو سلطان کو کمانڈر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تاریخ میں وہ مقام دیا شاید ہی کوئی سپہ سالار یا کمانڈر اتنے قلیل دور حکومت میں کسی کو دے سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک قول جو آج بھی تاریخ میں امر ہے وہ یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہے، اور اس قول نے ٹیپو سلطان کو تاریخ میں امر کر دیا۔ انگریزوں نے جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا تو نوجوان ان کا جنرل ولنگٹن خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ جب اس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھی تو اس نے ایک فوجی افسر کی طرح سلوٹ کیا اور ایک تاریخی جملہ بولا کہ ہندوستان اب ہمارا ہے، اور اس کے کچھ سال بعد ایسا ہی ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے بر صغیر ہندوستان پر حملہ کر دیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور مسلمانوں کی 1000 سالہ دور حکومت کو ختم کر دیا۔
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان جیسے سپہ سالار کمانڈر دوبارہ اس دنیا میں بھیجے تاکہ مسلمانوں کو وہ عروج دوبارہ حاصل ہو۔ ہم ٹیپو سلطان اور ان جیسے سپہ سالاروں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان برصغیر ہندو و پاک اور مسلمانوں کو وہ مقام حاصل کروایا جو کہ شاید ہی کوئی اور کروا سکتا تھا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور اوپر جو نوٹیفیکیشن یعنی کہ گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔